جو ہم لڑتے ہیں، آج جو ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، کبھی طلاق کے خلاف اور کبھی یو سی سی کے خلاف، کبھی این آر سی کے خلاف اور کبھی وقف بورڈ وقف بل کے خلاف، یہ بھارت کے سمویدھان کو جانتے ہیں۔ آپ ہندو مسلم لڑاؤ گے تو کیا ہم نہیں جانتے ہیں کہ آرٹیکل نمبر 14 کے اندر کیا کہا گیا؟ آرٹیکل نمبر 14 میں کہا گیا ایکویلٹی بیفور لا اور دا ایکول پروٹیکشن آف دا لاس ود ان دا ٹیریٹری آف انڈیا، بھارت کے سارے لوگ برابر ہیں۔ کیا آپ ہندو مسلمانوں کے نام پر لڑا دو گے یا کوئی قانون بناؤ گے تو کیا آپ بے وقوف سمجھیں؟ آرٹیکل نمبر 15 بھی ہمیں آتا جس کے اندر کہا گیا کہ پروہیبیشن آف ڈسکریمنیشن آن گراؤنڈز آف ریلیجن، کہ دھرم کے نام پر کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ کیا ہمیں ٹوپی داڑھی کے نام پر اگر مارو گے دنیا کے لوگوں، یہودیوں اور خصوصاً بھارت کے لوگوں، تو ہمیں کیا آرٹیکل نمبر 21 نہیں معلوم جس کے اندر کہا گیا پروٹیکشن آف آور لائف اینڈ پرسنل لیبرٹی، ہماری جان کی رکشا کرنا یہاں کے بڑے لوگوں اور یہاں کے سرکار کی ذمہ داری۔ کیا ہمارے مسجد، مدرسہ، قرآن، ان کے اوپر کوئی قانون بنے گا تو ہمیں آرٹیکل نمبر 25 نہیں معلوم ہے؟ فریڈم آف کنشنس اینڈ فری پروفیشن اینڈ پریکٹس پروپیگیشن آف دا ریلیجن، جیسے ہمیں قرآن یاد ہے، الحمدللہ اسے سمویدھان کے آرٹیکل کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکتا۔ یہ کھلی محبت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائیو؟ میرے بھائیو، آپ کو کمزور کیا جاتا ہے، سازش کے تحت آپ کی تاریخ کو دفن کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ میں ان تمام ایسی باطل طاقتوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تم جب ان تاریخوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو گے، انشاءاللہ عبداللہ سالم جیسا طالب علم اٹھے گا اور ان تاریخوں کو کریت کر تمہارے سامنے پیش کرے گا۔ جیسے ایشور نے شری کرشن کو بھیجا تھا میدان مہابھارت کے اندر، جیسے پرماتما نے اس دنیا کے اندر سب سے بڑا راکشس راون کے خاتمے کے لیے رام کو بھیجا تھا، ایشور کسی کو بھیجتا ضرور ہے ستیہ کو لے کر۔ میں تو نہیں کہتا کہ میں ستیہ کو لے کر آیا ہوں، لیکن جو باتیں، جو تحقیق کی باتیں ہیں، ان کو اگر کوئی مٹانے کی کوشش کرے گا، ہمارے علماء، ہمارے دانشور، ہمارے اس دیش کے سمجھدار لوگ اس کو کبھی مٹنے نہیں دیں گے۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ انگریز سے مقابلے کے لیے دو ہی لوگ سر پہ کفن باندھ کر بالا کوٹ کی پہاڑی پر پہنچے تھے اور وہاں پر 71 لوگ شہید ہو گئے تھے۔ 1871 کی تاریخ ہے۔ اگر عبداللہ جھوٹ بولتا ہے تو میری زبان کاٹ دو، لیکن یہ تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے یہ بات کہ 1831 کے اندر شہید ہو گئے، لیکن انگریز کو ڈرایا، انگریز ڈرے۔ برطانوی جاسوس لکھتا ہے، مسٹر ہمفرے اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہمیں اس دیش پر قبضہ ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، لیکن ہمیں ہمارا درد سر اگر کوئی بنا ہوا ہے تو صرف علماء کرام درد سر بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کسی نے پوچھا کہ کیوں درد سر بنے ہوئے ہیں؟ ان کو پیسے دے دو، ان کو ڈالر دے دو۔ جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے 30,000 پاؤنڈ کے ذریعے سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی شروعات کی تھی 1612 کے اندر، سورت گجرات میں وہیں سے شروعات ہوئی، تو ان کو بھی پاؤنڈز دے دو، مولاناؤں کو بیٹھ جائیں گے۔ تو اس جاسوس نے کہا، ارے پاؤنڈ تو لینا دور کی بات ہے، ڈالر تو لینا دور کی بات ہے، یہ اپنے دیش کے لیے، یہ لفظ دیکھیں، مذہب کے لیے نہیں، اپنے ملک کے لیے، اپنے دیش کے لیے، اپنے اس بھومی کے لیے، زمین کے لیے، یہ لوگ اس قدر متشدد ہیں، اتنے سخت ہیں کہ یہ لوگ اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ برطانوی جاسوس لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر اور کہتا ہے کہ یہی علماء کسی طرح مینج ہو جائیں، یہ علماء نہ آئیں میدان میں تو یہ میدان ہمارا ہے۔ اس وقت تک کوئی نہیں تھا میدان میں۔
لیکن اس دیش کے اندر کیا بھرم پھیلایا جاتا ہے کہ اس دیش کے اندر ہندوؤں کا دشمن مسلمان ہے، مسلمان کا دشمن ہندو ہے، جو کہ غلط سازش ہے، ایک ٹاننگ ہے۔ ہندو مسلمان دشمن نہیں، دوست ہے۔ میں آؤں گا اس تاریخ کے اوپر بتاؤں گا کہ بھئی اس دوستی کی وجہ سے یہ دیش آزاد ہوا تھا۔ 1920 کے بعد جو تحریک چلی تھی، مولانا ابوالکلام آزاد اور گاندھی جی نے مل کر جو اس دیش کے مسلمانوں کو جوڑا تھا، مل کر تب جا کر یہ دیش آزاد ہوا تھا۔ اس دیش کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا ہاتھ، سب سے بڑی قربانی اگر کسی کی رہی ہے اس دیش کے لوگوں سن لو، وہ علماء کرام کی مقدس جماعت کی رہی۔ 61,000 علماء شہید کیے گئے، شہداء اسلام کا بینر لگا ہے۔ میں تاریخ علماء پر بات کر رہا ہوں، میں آؤں گا تاریخ سیرت کے اوپر بھی کہ کتنے صحابہ نے بھی اپنی جانوں کو کے نذرانے کو پیش کیا ہے۔ بی بی سمیہ 80 سال کی بوڑھی عورت کو چیڑ دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ بلال حبشی کو تڑپا کر مارا گیا تھا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ عمار کے پیٹھ میں داغ دیے گئے تھے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ عمارہ کے جسم میں 90 زخم دیے گئے تھے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ یعنی وہی نسبت اور وہی خون علماء کے رگوں کے اندر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام انگریز کے سامنے جھکے نہیں، ڈٹ کر مقابلہ کیا اور یوں کہا کہ انگریز جب تک